चिंची से आगे कभी सफर ना किया हो, वो तो कहेगा भाई ये सफर ही रहे हमेशा। जब कराची में ये बसें आई है ना, ग्रीन बस नई नई, 50 रुपए टिकट था, एयर कंडीशन बस थी, अब तो मेरा ख्याल है सब टूट टाट गया होगा। इतना अरसा कराची में हो नहीं सकता कि कोई चीज तमीज से चले। अल्लाह करे चल रही हो, चल रही है, एसी भी लगा हुआ है उसमें, सब सेट। क़यामत की अलामत है, अलामत क़यामत शुरू हो चुकी हैं। तो उन बसों में गरीबों ने क्या किया है, एक का इंटरव्यू आया, 50 रुपए दे के बैठ गए अंदर, सारा दिन बस में ही बैठा रहा है। उसने कहा और कुछ मिले ना मिले, कम से कम गर्मी से निजात तो मिल गई। तो भाई अगर टेंशन की वजह से, इल्लत टेंशन है, फुक़हा ने इस मसले को बयान किया है कि सफर में नमाज कसर की जाएगी, रोजा छोड़ना जायज है। उसकी हिकमत है मशक्कत, इल्लत उसकी मशक्कत नहीं है, इल्लत सफर है। अब इल्लत और हिकमत में क्या फर्क, मशक्कत, इल्लत और हिकमत में क्या फर्क होता है, इसमें मैं कई दफा बयान कर चुका हूं। हिकमत तो यही है कि भाई मशक्कत होती है, लेकिन मशक्कत नहीं भी हो, शरीयत ने मदार सफर पे रखा है, लिहाजा घर में अगर मशक्कत हो तो भी रोजा रखना पड़ेगा, सफर में टेंशन ना भी हो तो भी छोड़ना जायज है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब घर में आप जितनी भी टाइम, बीवी से फड्डा हो गया, रोजा नहीं रखा जा रहा आपसे, सहरी निकल गई, इससे बड़ी क्या टेंशन होगी? कराची के गर्मियों के रोजों में आप में सहरी में आंख ना खुली, ये कम टेंशन है? क्या रोजा छोड़ना जायज हो जाएगा आपके लिए? ना 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 ना, जितनी भी भाई, रोजा कभी सर्दियों में होता है, कभी गर्मियों में होता है। मैंने मसला बताया था ना, मजदूर के लिए रोजा छोड़ना जायज नहीं है। बहुत लोगों ने कहा खुद मजदूरी करके देखो ना, पता चले रोजा कितना मुश्किल है। भाई मेरा बाप का दीन नहीं है, अल्लाह का दीन है। रोजा रखने वाले सारे बेरोजगारों के लिए थोड़ी अल्लाह ने हुक्म दिया रमजान के रोजे का। कोई बेरोजगार होगा, कोई रोजगार पे होगा, किसी की टफ रोजगार होगा, किसी का हल्का रोजगार होगा। इसमें अल्लाह ने ये थोड़ी कि इतने किलो अगर मुशक्कत हो रही है तो रोजा छोड़ सकते हो, इतने किलो नहीं हो रही तो नहीं। ये कौन फैसला करेगा बैठ के? एक उसूल बना दिया भाई, रमजान का रोजा है तो है, सिर्फ मरीज, बीमार आदमी और मुसाफिर छोड़ सकता है, इसके अलावा किसी को इजाजत नहीं है। मजदूर को भी रखना पड़ेगा। तो क्या क्राइटेरिया है आपके पास भाई? हाँ, मजदूर को हलाकत का खौफ है, तो उलमा ने जबरदस्त मसला बयान किया, भाई रखे रोजा, छोड़ने की दलील नहीं है, लेकिन जब डर हो कि मैं बेहोश ना हो जाऊं या मौत का खतरा लाहिक हो जाए तो फिर तोड़ दे वो, क्योंकि जान बचाना फर्ज है। और जब बीमार होने का खतरा हो तो भी बीमारी में अल्लाह ने इजाजत दी है, बीमारी का खतरा भी बीमारी में दाखिल है। रखेगा, रोज रखे रोज तोड़े, माफ है, छोड़ने की इजाजत नहीं है उसको। छोड़ किस बेस पे रहा है? ये हमारा दीन थोड़ी हम खुद ही उसूल बना बना के मार्केट में पार्सल करते हैं। वरना मशक्कत को अगर ऐसे बेलगाम छोड़ दिया जाए, एक आदमी कह रहा है कल मेरा पेपर है, दूसरा कह रहा है आज मेरा बीवी से झगड़ा हुआ है, अगर मैंने रोजा रखा कल तो तलाक का खतरा है मुझे, क्योंकि रोजे में मेरा दिमाग सही काम नहीं करता, कल तलाक हो जाएगी, इसलिए तलाक से बचने के लिए मैं रोजा क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। अगला कहेगा तू नहीं रखेगा तो बीवी कहेगी अभी क्या मैं समझाऊं यार, छोड़ो। तो इसलिए उलमा दीन के ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन चौकीदार हैं। समझते हो? रोजा छोड़ने की, आपको रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। और दीन फुकहा जो बाकायदा प्रॉपर वे में फिका पढ़ते हैं ना, उनसे सीखा करो। कुरान हदीस के नाम पे स्कॉलर तो बहुत आ रहे हैं कि स्कॉलर ने इस रमजान में बयान किया कि जो हामिला औरत है और दूध पिलाने वाली वो भी रोजा छोड़ सकती है क्योंकि ये बीमारी है। कौन सी किताब में लिखा है कि दूध पिलाना बीमारी है भाई, और प्रेगनेंसी बीमारी है? प्रेग्नेंट ना होना बीमारी है, इसका इलाज कराया जाता है। फेंकने की कोई इंतहा नहीं है यार, कुछ भी लाओ मार्केट में फेंकते चले जाओ। प्रॉपर वे में जब तक फिका, उसूल फिका ना पढ़ा हो ना, उसूल फिका ये कुरान और सुन्नत ही से फुकहा ने निकाला है। तो दूध पिलाने वाली औरत को रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। हाँ, बाज औरतें कहती हैं हम दूध पिलाते हैं, चक्कर आते हैं, जब आ रहे हैं ये गालिब गुमान है तो फिर छोड़ सकती हो। चक्कर आना तो है, ये एक बीमारी है, खाली दूध पिलाना थोड़ी है। बहुत सी औरतें सेहतमंद होती हैं, सारा दिन बच्चे को दूध पिलाती हैं, कुछ भी नहीं होता उनको। प्रेगनेंसी में अगर रोजा रखने से नुकसान हो रहा है फिर छोड़ दें आप, नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी बजाते खुद ऐसी चीज नहीं है जिससे रमजान का रोजा छोड़ना जायज हो जाए। ये बीमारी थोड़ी है, इसमें बीमारी का खतरा और रोजा छोड़ने में तो है नहीं। आई मेरा ख्याल है दूध पिलाने से बीमार होने का खतरा हो तो फिर छोड़ सकते हैं रोजा। दूध पिलाना बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। मैंने रमजान से पहले एक स्कॉलर का देखा, दे दनादन चल रहा है। भाई आप कैसे यार शरीयत की कोई लाइन क्रॉस कर रहे हो यार आप? रेफरेंसेस सबके पास होते हैं। रेफरेंस क्या है? वो आयत जो है जिसमें आता है बीमारी में रोजा छोड़ सकते हो, वो आयत यहां फिट ही नहीं हो रही है। प्रेग्नेंट ना होना बीमारी है, तभी तो औरतें दवाएं खा रही होती हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए। होना थोड़ी भी, वो होना तो नेचुरल है। और रखती आई हैं हमेशा दूध पिलाने वाली औरतें भी, प्रेग्नेंट औरतें भी हमेशा रखती आई हैं रोजा। हाँ, बहरहाल अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो फिर ये हम कहते हैं हम थोड़ी उसको मना कर सकते हैं। भाई अल्लाह ने इजाजत दी है, छोड़ सकते हैं रोजा। एक दफा एक साहब मेरे पास आए कि मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो रही है
اور ڈاکٹر نے کہا روزہ توڑ دو ورنہ یہ کھانسی اور زیادہ بڑھے گی, دوا لینی پڑے گی, انجیکشن وغیرہ سے آرام نہیں ہوا, کیا ہوا, یا گلا خراب تھا ان کا, انہوں نے کہا میں نے روزہ نہیں توڑا, گلا کی خرابی بڑھے گی میری. تو میں نے کہا چھوڑ سکتے ہو آپ روزہ. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یار گلا خراب پہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا, ادھر امتحان دینے پہ روزہ چھوڑنا منع ہے, گلا خراب پہ, یعنی وہ آمدی صاحب نے کہہ دیا کہ کل پیپر ہے آپ روزہ چھوڑ دو, وہ اس پہ اتنی سختی کہ نہیں چھوڑ سکتے, بندے کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے, اور ادھر گلا خراب ہے, گلے میں کیا ہے, گلا خراب ہے تو روزہ چھوڑ دو تاکہ گلا ٹھیک ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے باپ ماموں کا دین نہیں ہے. اللہ میاں نے گلے کو خرابی کو مانا ہے, بیماری ہے تو بیماری میں ڈاکٹر بولتے ہیں گلا خرابی کیا ہے, بیماری ہے, تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ بیماری میں ٹھیک ہے, پیپر کو اللہ میاں نے باقی کسی چیز کو عذر نہیں مانا, تو ہم تو وہی بتائیں گے جو اللہ میاں کہہ رہے ہیں. بھائی صاحب کیا خیال ہے؟ تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہیں نا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں, تو ان سے بولے ٹھیک ہے سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ پھر کیسے؟ پھر تو فرض ہونا چاہیے ہر. ہم تو کہتے ہیں بھائی سفر کتنا ہی آرام دہ ہو, کیسا ہی سکون والا سفر ہو, چاروں یعنی نہیں ہو ساتھ, یعنی ساتھ ہوں, کنفیوز ہوں اس میں کہ سکون جو جس کی چار ہو گئے تو ساتھ ہونے میں سکون ہے یا نہیں, یہ پھر ہم بعد میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے. بہرحال یہ مثال واپس لے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, تو بہت سکون والا ہو. ہم تو کہتے ہیں بھائی پھر بھی روزہ چھوڑ سکتے, اللہ نے اجازت دے دی, نہ چھوڑو تو زیادہ اچھا ہے. رمضان کا روزہ ہے, رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. نماز میں تو قصر ہی ہے, وہ تو 4 کی 2 ہی کرنی پڑے گی آپ کو, اس میں تو 4 کا آپشن نہیں ہے. حضرات فقہا کا دماغ کتنا تیز ہے, جن کو آج صبح شام لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ فقہ شکہ نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, رکھنا ثواب ہے, اور جبکہ سفر میں 4 کی 2 ہی پڑھنی ہے, 4 نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 کی 4 کرنے میں سہولت نہیں ہے, بلکہ اللہ کی سہولت سے فائدہ نہ اٹھانا ہے. یہ اللہ نے کہا 2 پڑھ سکتے ہو, آپ کہہ رہے ہیں میں فنٹر گیری کروں گا, میں 4 ہی پڑھوں گا. تو جب اللہ تمہیں ایک سہولت دے رہا ہے تو کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو یار؟ تمہارا باپ تمہیں ہدیہ دے رہا ہو, گفٹ دے رہا ہو, آپ کو ابو نہیں میں یہ موبائل آپ کا نہیں, میں تو مارکیٹ سے خرید کے لوں گا اچھا والا, ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جبکہ رمضان کے روزے میں اللہ نے جو چھوڑنے کا آپشن دیا نا, تو بعض دفعہ رکھنے میں سہولت ہوتی ہے, کیونکہ یہ آپشن اللہ نے نہیں دیا کہ چھوڑ دو بالکل, اللہ نے کہا بعد میں رکھنا پڑے گا. تو اللہ بات سے بہتر ہے میں ابھی رکھ لوں, بعد میں بڑی ٹینشن ہوگی مجھے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں رخصت متعین نہیں ہے, اس میں اللہ کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہی کہ اس کو آپشنل رکھا جائے. بھائی اپنی سہولت دیکھو, میری طرف سے اجازت ہے چھوڑ دو, لیکن آدمی کہتا ہے اللہ بالکل تو چھوڑنے کی تو نہیں اجازت دے رہا ہے نا, قضا کا حکم دے رہا ہے, تو بعد میں بھی رکھنا ہی ہے. ابھی ساری پبلک نے رکھا ہوا ہے تو ابھی میں بھی رکھ لوں تو زیادہ اچھا ہے, بعد میں اکیلے مجھ سے نہیں رکھا جائے گا. تبھی ہم نے دیکھا ہے بیماری میں بھی لوگ روزہ رکھ ہی رہے ہوتے ہیں, سفر میں بھی رکھ ہی رہے ہوتے ہیں, یار بعد میں کون رکھے گا بیٹھ کے, اور واقعی مشکل ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے روزہ آپشنل ہے, نماز آپشنل نہیں ہے. نماز میں آپ کو 4 کی 2 پڑھنی پڑیں گی. 4 پڑھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی دیکھو ہوا کیا ہے, میں امریکہ سے آ رہا تھا نا, تو ہمارے ساتھ ایک دوست میرے, میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں, خاندانی روزہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اب ہم امریکہ سے اڑے ہیں کراچی کی طرف, تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سورج کے مخالف سمت میں دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے. میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم, ثواب پورا ملے گا, گارنٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا. ابے سورج کی کیا ہو گیا, سورج ادھر کو جا رہا ہے, آپ ادھر کو جا رہے ہیں, تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی, ظہر بھی جلدی, عصر بھی جلدی, مغرب بھی جلدی. تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. اب جب ہم شکاگو سے اڑے, وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے, 5 بجے صبح صادق تھی. ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے, یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا, تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں, ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں, امریکہ میں ہی ہیں, گھڑی امریکہ کے حساب سے. رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی, صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا. رات کو تو سونا ہی تھا, جہاز میں تھوڑا اونگ ہی رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے, تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے. تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی, گھڑی میں نے چینج نہیں کی, ہم نے کہا ہم یہی سمجھے گا ہم 10 بجے کھا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا؟ میں نے کہا ثواب پورا ملے گا, یہ روزہ کیا. پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھکا ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا, ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی. تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا, یہ کون سا روزہ ہوا, تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر, یہ کون سی نماز ہوئی؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا؟ ابے کیا ہو گیا, 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی, ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے
मुखालिफ जा रहे हैं, ठक ठक नमाजें आ रही हैं। तो जब 5 नमाजों का अल्लाह हमें फर्ज करार दे रहा है, छोड़ने पर गुनाह दे रहा है, उन 5 नमाजों के छोड़ने पर, तो रोजा रखने पर सवाब क्यों नहीं देगा भाई वो? तो ये पैकेज है बेहतरीन रोजा रखने का। एक साहब क्या हुआ, ये जिसको फिक़ा पढ़ा हुआ हो ना वो करेगा ये अमल। भाई अल्लाह ताला ने जब एक उसूल बना दिया तो हम उस उसूल के पाबंद हैं। अब जो लोग रोजा रख के तोड़ देते हैं, गुनाह किया उन्होंने। रमजान का रोजा तोड़ने का कफारा कितना है? 60 रोजे लगातार। कितने? उलमा कहते हैं दिसंबर में रखो, जून में रखने की बोलो। अब कोई फंटर बने कि मैं जून जुलाई में 60 रोजे रखूंगा, अबे तो क्यों अपने आप को बिला वजह टेंशन में डाल रहा है? अल्लाह मियां ने ये थोड़ी कहा कि जून जुलाई में रखो, अल्लाह मियां ने कहा 60 रोजे कंप्लीट होने चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम मशवरा देते हैं कि अगर अल्लाह ने आपको पैसा ज्यादा दिया है, नॉर्वे चले जाओ सर्दियों में, वहां रोजा रखो, ठका ठक 60 रोजे आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है। लेकिन जाहिर है ये गरीब आदमी नहीं कर सकता, तो गरीब के लिए यही ऑप्शन है कि इधर दिसंबर में रख ले, या पंजाब में दिन और सर्दियों में छोटा हो जाता है तो वहां जाके रख ले। नहीं यारी बात। तो शरई कायदा है भाई, सुबह सादिक होनी चाहिए, गुरूब आफ्ताब होना चाहिए, दोनों चीजें हो रही हैं। अब अल्लाह मियां ने दिन 2 घंटे का रख दिया, 3 घंटे का, तो ये हमारा हेडेक नहीं है भाई, ये मसला किसका है? अल्लाह मियां का। अल्लाह मियां अगर हमें क़यामत के दिन कह दे कि तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, इतने 3 घंटे के रोजे से 2 घंटे के रोजे से क्या फायदा, हम कहेंगे अल्लाह तू दिन बढ़ा देता हमारी, ना तूने नॉर्वे जाने पर पाबंदी लगाई थी। नॉर्वे नहीं, कोई भी ऐसा ना जो साउथ पे हो, कोई सस्ता मुल्क हो, नॉर्वे तो बहुत महंगा है, और नहीं जाओ, इतना तो पैसा किसके पास होता है, इधर ही चले जाओ, मरी चले जाओ, सवाद चले जाओ, जहां ठंडे रोजे होते हैं, तो कफारा अदा हो जाएगा। समझते हो? नहीं समझते मेरा ख्याल। कफारा बहरहाल अदा, क्योंकि हमें इससे, हमने उस फॉर्मेलिटी को जो अल्लाह का कानून है उसको पूरा करना है। अब नॉर्वे में रमजान के रोजे लोग रखते हैं ना, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के रोजे होते हैं, इतने मुख्तसर रोजे। तो आपका क्या ख्याल है, उनके रोजे नहीं होते क्या? अब कोई क्या है इतने से रोजे से बेहतर है ना ही रखो, ना 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 ना। जो यहाँ गर्मी में रोजा छोड़ने पर गुनाह है, वही वहां सर्दी में ना, उसको रोजा छोड़ने की इजाजत इस बेस पे कि 2-3 घंटे से क्या होता है, ना हमें इस बेस पे कि 18 घंटे से क्या होता है। सही है ना? रमजान जब आएगा, जितना मर्जी पसीना निकाले, जितनी मर्जी लेंथ हो। अब देखो नॉर्वे में गर्मियों में लोगों ने 20-20 घंटे के रोजे रखे हैं। हमारे दोस्त कहते हैं हम रखते हैं, इधर इफ्तारी की, इधर ईशा की अजान हुई, इधर सहरी, बस इफ्तारी सहरी एक ही होती थी और फौरन अगले दिन का रोजा शुरू। तो मुझे कहते थे मुफ्ती साहब बहुत लंबे रोजे हैं। अभी जब जून जुलाई, ये जो हमारे जब जून में रोजे थे ना, तो नॉर्वे में रोजे बहुत लंबे थे, रखे उन लोगों ने। मैं उनसे कहता हूं, उनको मैंने कहा बेटा तुम लोग जो है सर्दियों में मजे भी तो तुमने बहुत उड़ाए हैं, सर्दियों के रोजे तुम्हारे 4-4, 5-5 घंटे के रोजे, तो अब गर्मियों के 20-20 घंटे के भी इंजॉय करो। समझ रहे हो? तो कहां से कहां बात चली गई, बयान लंबा हो गया, बस समेट के खत्म करता हूं बात। फिर हज पे इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम चलेंगे। तो अभी तो सिर्फ इस पे बताने के लिए कि दीन किससे सीखना है भाई, उलमा से सीखना है। हाँ 2 नंबर होते हैं उलमा में, लेकिन 1 नंबर भी किसमें मिलेंगे आपको? और ये ना देखा करो इतनी बातें फला की सही है, एक गलत हो गई तो क्या हो गया भाई। वो एक गलत की क्वालिटी देखा करो, क्वांटिटी ना देखा करो। उसका वजन इतना भारी होता है ना कि उससे इस स्कॉलर की हैसियत खत्म। अब कोई स्कॉलर आके कहे मैं 5 नमाजों को नहीं मानता, 4 है इस्लाम में, तो भाई आपकी तो वैल्यू क्या हो गई? एक गलती है, लेकिन इस गलती ने आपकी हैसियत को 2 टके का नहीं छोड़ा। तो हजरत ईसा की हयात ये इजमाई मसला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जिंदा हैं, कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे। इसी तरह रमजान का रोजा फर्द है, सिर्फ सफर बीमारी में छोड़ सकते हो, इसके अलावा नहीं छोड़ सकते। तलाक के बाद, शोहर की वफात के बाद औरत पर इद्दत बोलो फर्ज है 3 मेंसेस या 4 महीने 10 दिन, और जिसको मेंसेस नहीं आते उसकी 3 महीने 90 दिन। तो यानी इस्लामी लिहाज से अगर महीने की पहली तारीख से है तो 3 महीने, चाहे वो कितने भी दिन बने, अगर बीच में शुरू किए तो 90 दिन। तो ये इद्दत के मसाइल हो गए, विरासत के मसाइल हो गए, और बहुत सारे मसाइल हैं जो इजमाई मसाइल हैं, उनमें इख्तलाफ की। अच्छा, सहाबा का मसला भी इजमाई है। किसी सहाबी के खिलाफ बदगुमानी फैलाना, ऐसा उनके अमल को पेश करना जिससे लोगों को लगे कि ये फासिक थे, ये भी इजमाई उम्मत के खिलाफ है। समझते हो? कोई स्कॉलर ये बात कर रहा है तो फिर ये नहीं देखा जाएगा इतनी बातें सही में एक गलत हो गई, तो वो गलत का वेट इतना ज्यादा है कि भाई अब इसकी हैसियत 2 टके की नहीं रही, इसने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे ईमान की, आमाल की हिफाजत करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। शेयर एवरीथिंग, एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं एक हफ्ता रहा हूँ, एक हफ्ता तो फिर पनामा चला गया था ना, 5.5-6 घंटे की फ्लाइट है वहाँ से अलग। अमेरिका बहुत खूबसूरत मुल्क है, सब सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लगा हमें, सुनने में जैसा होता है देखने में बाहर से बहुत खूबसूरत है। घरों के अंदर के जो हालात हैं वो सिर्फ मुसलमानों के ही अच्छे हैं, गैर मुस्लिमों के हालात बहुत ख़राब है। जैसे मुसलमानों के घर में जाओगे आपको मिलेंगे मियाँ बीवी बच्चे, एक आध बहू एक आध दामाद। गैर मुस्लिमों के घर में जाओगे तो एक बुढ़ा या एक अदद बेचारी बुढ़िया, बहुत कम में बुढ़ा बुढ़ी दोनों, बच्चे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहू दामाद तो बहुत कोई उनका पहुंचा हुआ होगा जिसको दुआएं लगी होंगी कभी किसी जमाने में। तो अंदर के हालात बहुत डेंजरस हैं, समझते हो? इसलिए इस्लाम के साथ सब चीजें अच्छी हैं, विदाउट इस्लाम सब बकवास है। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब निकाह के बाद तलाक से बचने के लिए बीवी से कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिनसे तलाक वाक़ हो जाती है, वजाहत कर दें। भाई तलाक का लफ्ज़ ज़बान से ना निकालें, कभी भी लफ्ज़ हराम का लफ्ज़ ना निकालें कि तुम मुझ पर हराम हो। लफ्ज़ हराम से भी बहरहाल तलाक हो जाती है। और बस ये 2 लफ्ज़ ही हैं। बीवी तलाक मांग रही हो तो फिर यूं ना करें ठीक है तुम मेरी तरफ से यानी मेरे निकाह से आज़ाद हो, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। बाकी वहमी ना बने इसमें, जब तक तलाक देंगे नहीं होगी नहीं। बहुत से लोग वहमी हो जाते हैं, मैंने यूं कह दिया तो यूं ना हो गई, ऐसा कुछ नहीं। कुछ यूट्यूब के क्लिप पड़े हुए हैं मजहबी स्कॉलर्स के बाज़ दफ़ा इससे भी हो जाती है इससे भी। भाई तलाक में या तो सरी लफ्ज़ होगा या किनाया। सरी लफ्ज़ है डिवोर्स है, लफ्ज़ तलाक है, लफ्ज़ हराम है। बाकी किनायात हैं, किनायात में करीना देखा जाता है, सियाक़ो सबाब से साफ पता चल रहा है कि तलाक के अलावा कोई और नियत ही नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं होगी तलाक। तो वहमी ना बन जाओ, इससे बहुत वहम की बीमारियां फैलती हैं। मुफ्ती साहब मियाँ बीवी के चंद बुनियादी मोटे मोटे हुकूक बयान कर दें, मुख्तसर वजाहत कर दें, ताकि आजकल मियाँ बीवी इतने मोटे मोटे आ रहे हैं, उनके हुकूक भी मोटे मोटे, पराठे खा खा के पिज़्ज़े खा खा के दोनों क्या हो रहे हैं, मोटे मोटे। तो मोटे मोटे हुकूक जो अल्लाह रसूल ने बयान किए हैं वो यही हैं कि औरत पर लाजिम है शोहर की इताअत करे, ये शोहर का बुनियादी हक है। वो अपने आप को शोहर के पैरेलल ना समझे, वो समझे कि घर का सरबरा ये शोहर है, ये बुनियादी हक है शोहर का, और शोहर के जिम्मे है उसका बुनियादी नान नफका। हदीस में आता है जो खुद खाए वही उसको भी खिलाए, जो खुद पहने वही उसको भी पहनाए, मतलब उसी स्टैंडर्ड का। तो ये उसका बुनियादी हक है, और उसे टाइम दे, ये भी बुनियादी हुकूक में दाखिल है। शादी हो गई उसके बाद मार्केट से बंदा शॉर्ट 12-12 बजे तक गटर के ढक्कन पे बैठा रहता है दोस्तों के साथ, 2-2 बजे तक, फिर आता है मुंह उधर करके सो जाता है, फिर सुबह उठ के ऑफिस चला जाता है। तो उसको कुछ वक्त देना भी उसके बुनियादी हुकूक में से। अच्छा, जब मैं ऐसी बात करता हूं तो दिल जले भी होते हैं। जब मैंने बयान में बात की है ना बीवी के हुकूक की, तो कुछ दिल जले शोहरों के गलत कमेंट्स आ रहे होते हैं। जब बयान में बात की है शोहर के हुकूक की, कुल दिल जली बीवियों के गलत कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो भाई हर किसी को गलत शोहर मिलता है, किसी को गलत बीवी मिलती है, तो सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। हम तो जनरली उसूल बयान करते हैं ना। अब जनरली तो यही होता है मियाँ टाइम नहीं देता बीवी को, लेकिन बाज दफा उल्टा होता है। मियाँ आता है घर में, वो चाहता है बेगम के साथ बैठूं गपशप, बेगम के नाक पे हर वक्त मक्खी बैठी रहती है, वो जरा जरा सी बातों पे मुंह बना के बैठी होती, वो ठीक ही नहीं हो रही होती किसी तरीके से। तो फिर उसमें तो गलती किसकी है? औरत की गलती है ना। भाई ये मूड अच्छा करो यार, टका आ रहा भरा आया, जरा सी बात पे कुछ बुरा लग गया, कुछ दिल पे ले गई, बहुत कुछ सेंसिटिव होती है, तो फिर आदमी कहता है इनके साथ क्या बैठे आदमी है, फिर वो मुंह उधर करके सोता है तो उसमें भी गुस्सा आ रहा होता है। तो कह रहा है ना भाई तमीज से बात हो रही है, ना मुंह उधर करके सोने दे रही है, तो जाए कहाँ फिर वो मुझे गालियां देते हैं कि इनके मशवरे पे शादी की थी, फंस गया मैं। तो बाज आदमियों के दिमाग खराब होता है, वो कभी सीधा मुंह होता ही नहीं उनका, जब भी घर में आते हैं टेढ़े मुंह ही होता है उनका, नाक पे मक्खी बिठाई भी होती। बाज औरतें टेढ़ी होती हैं। तो दोनों ठीक, बहुत खुशकिस्मत है कि दोनों क्या हैं, इंसान के बच्चे हैं, बहुत ही कम होता है। तो इसलिए खुद भी सीधे हो जाओ, और औरत को चाहिए वो भी क्या करे भाई, खुश अखलाकी के साथ घर में रहो, छोटी मोटी चीजें हर घर में होती। बेसिक यही है कि बस वो उसको चाहिए प्रॉपर टाइम दे और तमीज से बात करे, बेगम की इज्जत करे, उसको मोहब्बत से बात करे। और इसको चाहिए इताअत किसकी करे, वो मना कर रहा है किसी चीज से तो चूंचना ना करे, क्यों बस मना कर दिया, शौहर ने बोल दिया, खत्म। नहीं भाई आप मेरे बड़े हैं, आपने ऑर्डर कर दिया, मेरे लिए ये काफी। और शौहर ऑर्डर वाला लहजा भी इख्तियार ना करे, बांधी तो नहीं है ना, है तो बीवी रिस्पेक्ट के साथ उसको मोहब्बत से कह दिया करे, बेगम काइंडली ये चीज मुझे बुरी लग रही है, काइंडली आप ऐसा ना करें, आप यूं कह दे, यूं नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये तरीका ठीक नहीं होगा, फिर भी कुछ नहीं। नसीहतें जितनी मर्जी कर लो, होना वही है जो हो रहा है घरों में।
زندگی کی گاڑی ایسی ہی چلتی ہے بس. مفتی صاحب میں نے تیسری شادی کی ہے, میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے, وہ آئے دن لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو گھر آ تجھے پنکھے سے باندھوں گی, تیرا وہ حشر کروں گی. میں کیا کروں, گھر ہی نہیں آؤ, گھر میں پنکھا نکلوا دو, اے سی لگوا دو, کس سے باندھے گی, رسیاں ختم کر دو گھر میں. بھائی یہ دوسری تیسری شادی کے سائیڈ افیکٹ ہیں, بس اس کو انجوائے کرو, خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں حالات. ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے ٹھیک ہوں گے, بس یہ ٹائم بہترین مرہم ہے, اس میں بس جذباتی فیصلہ مت کرو. لوگ ایک دم غصے میں جذبات میں آ کے دوڑ دوڑ طلاقیں, یہ جگلیوں کا کام ہے, سمجھتے ہو. جب شہد کی مکھی سے ڈائریکٹ چھتا لگا کے منہ لگا کے شہد پیو گے تو مکھیاں کاٹیں گی. انجوائے کرو اس کو. تو خود ہی وقت جو ہے نا بہترین مرہم ہے, اس میں جو برداشت کر لیتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے, سمجھ رہے ہو. وقت بہترین مرہم ہے, اس کو گزارو, ٹائم جتنا گزرے گا حالات سیٹ ہوتے چلے جائیں. تو مفتی صاحب لوگ علماء کو برا بہت کہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ قرب قیامت ہے بھائی, علماء کو برا کہتے ہیں. اصل میں مذہب کو ڈائریکٹ برا نہیں کہہ سکتے تو علماء کو کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس پر تو پورا بیان ہوا ہے نا. مفتی صاحب میرا نام محمد ہے, میں ٹنڈو. اچھا, میرے بیانات کے بارے میں کئی بار وضاحت کر چکا ہوں, دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں. دنیا میں میرے جتنے سفر ہوتے ہیں یہ فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, ان میں میرا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. ابھی بھی امریکہ گیا نا, لوگوں نے کہا ڈالر کمانے گیا ہے, ڈالر کمانے گیا ہے, نوٹ چھاپنے گیا ہے. یہ مولویوں ہی کا ظرف ہے کہ فری پھوکٹ میں 2-2 ڈھائی گھنٹے کے بیان کرتے ہیں, 1 روپیہ نہیں لیتے. تو یہ پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو بنا کے لوگ پیش کرتے ہیں. کوئی موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھ لو آپ, کتنے ایک اسپیچ کے کتنے پیسے لے رہے ہوتے ہیں وہ. آپ کہہ سکتے ہو کہ جی آپ فری میں نہیں کرو گے تو کوئی آپ کو بلائے گا نہیں, نہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم اگر پیسے لے کے شروع کر دیں تو ہماری سفر ڈبل ہو جائے, کیونکہ پھر جو انوائٹ کرے گا وہ بھی اپنا کمیشن رکھے گا, پھر تو ہماری انویٹیشن مختلف ملکوں کی ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے. اگر میں آج اعلان کر دوں نا کہ جو مجھے انوائٹ کریں وہ پیسے لیں, میرے اتنے ہوں گے, انوائٹ کرنے والے کے اتنے ہوں گے, تو پھر آپ بھول جاؤ, میں تو اتنے دنیا میں ہر وقت سفر ہی میں رہوں میں. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, کیونکہ جہاں پیسے آ جاتے ہیں وہاں مانگ بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے تو رکھا ہوا ہے بھائی, کسی کا کوئی پروفٹ نہ بلانے والے کا ہوگا نہ میرا ہوگا, 1 روپے بھی نہیں, تو فری پھوکٹ کے ہوگا سارا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. میرا نام محمد ہے, میں ٹنڈو اللہ یار میں رہتا ہوں, آپ میرے نام سے میرے والدین کو شادی کا پیغام دے دیں, جناب کی مہربانی ہوگی. متعلم جامعہ صدیق اکبر بھائی, ان کے والدین کو میں کہتا ہوں ٹنڈو اللہ یار کا محمد آیا ہوا ہے, اس کنوارے کی شادی کرا دو تاکہ یہ انسان کا بچہ بن جائے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی یہ ہو گیا, یہ نکالیں بھائی. علماء اکرام سے ملاقات کی کیا لکھا ہے, ملاقات کے سلسلے میں آئے ہیں. جامعہ عبدالحمید بلوچ, علماء کرام ملاقات کہاں ہے؟ حضرت عصر میں ملنے. اگر میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں آج, بہت زیادہ تھکا, اتوار کو عصر میں آ جائیں, ٹھیک ہے, اتوار کو عصر میں. میرا بیٹا سید محمد روز حفظ قرآن کا طالب علم ہے, ٹپس بتا دیں کہ یہ کیسے معمولات بتائیں کہ جلدی حافظ بنے. یہ ٹیچر کا کمال ہوتا ہے بھائی, کسی اچھے ٹیچر سے پڑھوائیں تو وہ جلدی حفظ کروا دیتا ہے, اور تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ کون سا ٹیچر کتنی جلدی پڑھوا رہا ہے. بعض تو پوری زندگیاں لگوا دیتے ہیں, ہوتا ہی نہیں. آنکھوں کی بینائی کے لیے حدیث سے ثابت ہے کہ صبح نہار منہ اپنا لعاب آنکھوں میں لگانے سے بینائی. میرے علم میں ایسی حدیث نہیں ہے میرے بھائی. مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے, اور ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن عورتوں کے بچے گر جائیں گے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے ہو رہے ہوں گے اور حمل بھی ہوگا. پتہ نہیں حضرت مولانا نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا, اپنی طرف سے کسی نے ان کی طرف نسبت نہ کر دی ہو, کی ہے تو پھر ان سے پوچھو, ان کی باتیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بھائی. معین اختر سے انور مقصود نے کہا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, تو انور مقصود نے کہا تھا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. صحیح ہے نا میرے بھائی. یہ لکھا ہے مستری کو نبی نے بد دعا دی تھی. میں امریکہ میں تھا, کسی نے سوال دیا, میں نے پڑھا تو اس نے کہا اسی اسٹائل سے پڑھیں جیسے آپ کراچی میں پڑھتے ہیں. اس نے کہا وہی سر بنائیں, تو وہ سر اتنی پھیل گئی ہے دنیا میں. تو لیکن میں نے پھر بھی نہیں پڑھی, کیونکہ یہ چیزیں قدرتی طور پر ہوتی ہے نا, کسی کے مشورے سے نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, کو نبی نے بد دعا دی تھی, یہ ٹھیک بات ہے واضح فرما دیں. کیا لکھا ہوا ہے مستری کو, یہ کیا لکھا ہوا ہے, کس نے سوال پوچھا ہے؟ یہ مستری نہیں, مستری کو نبی نے کوئی بد دعا نہیں دی. نہ غلط بات ہے بالکل. مزدور کے لیے تو نبی کی حدیثیں ہیں بھائی, اس کے فیور میں ہیں. حضرت امام حنیفہ کے پیروکار میں بریلوی اور دیوبندی, جبکہ دونوں میں فرق ہے بہت سے معاملات میں. یہ کیوں ہے؟ دیکھو امام حنیفہ کو فالو کا دعویٰ دونوں کرتے ہیں نا, دعویٰ کرتے ہیں نا.
اب اس دعوے پہ کون پورا اترتا ہے نہیں اترتا یہ ایک الگ بحث ہے. تو بہت سے لوگ قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں, دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, دیکھا جائے گا کہ یہ دعوے پہ اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. بہت سے لوگ اسلاف کے طریقے پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ان کے مسائل اسلاف سے بالکل خلاف ہیں. اسلاف میں کوئی 3 طلاقوں کو ایک نہیں کہتا تھا, اسلاف میں نہیں ملتا ہمیں کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی, اسلاف میں کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھی انہوں نے, صحیح ہے نا, وہ تو رمضان میں زیادہ ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو باقی یہ ہے کہ اور کیا مسئلہ تھا, اسلاف میں عورتیں صفا مروہ میں چلتی تھیں, دوڑتی نہیں تھیں, لیکن بعض سلفی عالم کا فتویٰ ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی. تو اسلاف کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی بریلوی حضرات دعویٰ کرتے ہیں امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, بھائی فالو کہاں کرتے ہیں امام حنیفہ کے عقائد, تو امام طحاوی نے لکھے ہیں العقیدۃ الطحاویہ میں, العقیدۃ الطحاویہ میں, جو پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں سب نے, کیونکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد ہیں, تو اس میں تو وہ شرکیہ باتیں کہیں بھی نہیں ہیں جو ایڈ کی گئی ہیں. سب بریلوی نہیں کرتے, جو کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح فتوے کی جو مشہور کتابیں ہیں, فتاوی عالمگیریہ, فتاوی شامیہ, اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے یہ بدعتوں کا تذکرہ جو بعد میں ہم لوگوں نے بنائی ہیں اپنی طرف سے چیزیں بہت ساری. تو فالو کریں تو پھر یہ اختلاف ختم ہو جائے نا, فالو کرتے نہیں ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. فالو کریں گے تو امام صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ یہ قوالیاں اور قبر پرستی, میں نہیں کہہ رہا بھائی سارے بریلوی, بہت سے بریلوی بھی خلاف ہیں ان چیزوں کے, لیکن جو کرتے ہیں اور پھر وہ یہ کہ ہم حنفی ہیں, تو بھائی آپ حنفی نہیں ہو, اگر حنفی ہوتے تو صرف فقہ حنفی میں رفع الیدین اور آمین کا مسئلہ تھوڑی ہے یہ امام علامہ شامی نے تو قبر پہ جو قرآن پڑھنے کا جو اجارہ ہوتا ہے اس کو ناجائز لکھا ہے. قبر پہ اصالہ ثواب کے لیے نہیں, قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اجرت پہ بندے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو ناجائز لکھا ہے, اور بہت ساری بدعتوں کو ناجائز لکھا ہے. بلکہ فتاوی شامیہ میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو شخص نبی کو حاضر نکاح پڑھائے اور کہے کہ نبی گواہ ہیں اس میں, تو وہ بھی مشرک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, کافر ہے یا مشرک ہے, اس طرح کے الفاظ ہیں, کیونکہ وہ نبی کو حاضر ناظر سمجھ رہا ہے. تو دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو بھی, بریلویوں کو بھی, کہ بھائی اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو تو پراپر وے میں فالو کرو, اور فقہ حنفی بدعتوں سے سب سے زیادہ دور ہے, یہ ذہن میں رکھو. آج حنفیوں میں بدعتیں بہت ہیں, تو وہ فقہ حنفی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے ایڈیشن ہے, ورنہ امام ابو حنیفہ کا بدعت سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. بہت سی چیزیں امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں جن کا امام صاحب سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. چلو بھائی کیا نہیں غلط ہے, اگر 30 سال پہلے تو ایسا ثابت نہیں ہے, وہ تو قرآن میں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ہر حمل والی حمل گرا ڈالے گی, تو بچے پیدا ہو رہے ہوں گے تو حمل ہوگا نا. مفتی صاحب بس ان سے پوچھو نا, پھر کیوں کہا ہم نے ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو نا. ہم انڈیا سے آئے ہیں, آپ سے ملاقات کرنی ہے, میں بھی امریکہ سے آیا ہوں. مفتی صاحب میں تھکا ہوا ہوں بھائی, مجھے جانے دو. ایک بس سوال ہے یہ کہ جو یہ موویز کے ایڈٹس وغیرہ ہوتے ہیں شارٹس کے طور میں, جس میں مووی کی کلپس لگا کے ایک شارٹ ٹائپ بنایا جاتا ہے اور پیچھے میوزک ہوتا ہے, تو ان کی جو کمائی ہوگی یہ جائز ہوگی یا ٹوٹلی حرام؟ مووی کے ایڈ کی کمائی حرام ہے. ہم یوٹیوب کی کمائی کو حلال کہتے ہیں, مگر اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں چند فیصد صدقہ کریں تاکہ حرام ایڈ جو چلے ہیں اس کی ارننگ سے آپ کی ارننگ پاک صاف ہو جائے. اب وہ یوٹیوب کے جو ماہرین ہیں ان کا اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں 1% کر دو, کچھ کہتے ہیں 10% کرو, کچھ کہتے ہیں 5%. اب وہ ایڈ پر ہے تو 4-5% بھی کر دیں تو بھی غنیمت ہے, لیکن کچھ نہ کچھ صدقہ کریں, کیونکہ اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی شراب کا ایڈ یا موویز جو ناجائز موویز ہوتی ہیں ان کے ایڈ چل جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, شاباش. ہاں کر رہا ہوں, زور سے بولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, مدنی منع لگ رہے ہو ماشاء اللہ. ہاں میں سید محمد شو, میں قرآن پاک اس کا آپ سے مسافہ. کیا بول رہے ہیں؟ مسافہ کرنا چاہتے ہو, آج بچہ اس لیے اجازت دے رہا ہوں. اور کوئی سوال؟ شاباش. کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کرتے ہو؟ قرآن. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو نیک صالح عالم بنائے. ٹھیک ہے, 4 شادیاں کرائے. او استغفر اللہ, اس کی اماں ناراض ہوگی کہ بچے کو غلط باتیں ابھی سے سکھا رہے ہو. بچے کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, غلطی سے کی ہے میں نے. سفر میں ہوتے ہیں جب ہم, اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ سفر کے دن کتنے گزار دیں ہم نے ایک جگہ میں, تو اس میں سفر کی نماز کے بارے میں کیا ہے؟ سفر کا پتہ نہ ہو کہ جی کتنے دن ہے, مطلب 5 دن, 1 ہفتہ, 20 بہترین بات کی. اور دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اگر سفر میں قضا نماز, جس طرح پیچھے اگر زندگی میں نمازی چھوٹی ہے ایک فرض کے ساتھ پچھلی ایک قضا, تو وہ کس طرح ہوگی, مطلب 4 کی 2 رکعت یا 4 کی؟ ہاں بھائی, آپ کسی علاقے میں سفر کر کے پہنچے جو آپ کے شہر سے 78 کلومیٹر دور ہے. جب آپ وہاں پہنچے,
اب آپ کو پتہ نہیں یہاں میں نے کتنے دن ٹھہرنا ہے, تو آپ سفر والی نماز ہی پڑھو گے. جس دن آپ نے نیت کی کہ آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا, آج کے بعد, یہ نہیں کہ جتنے پاس میں جو گزر چکا ہے وہ گیا, آپ نے نیت کی آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا, تو اس وقت سے 4 شروع کر دیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کراچی سے گئے حیدرآباد, آپ کو پتہ نہیں ہے وہاں کتنے دن میں نے ٹھہرنا ہے, سسرال میں عزت ملی تو زیادہ ٹھہر جاؤں گا, بےزتی ہوئی تو میں جلدی نکل آؤں گا. اب آپ کنفیوز ہیں, 1 مہینہ اسی کنفیوژن میں گزر گیا, تو آپ 2 ہی پڑھیں گے. جس دن آپ کو خیال آیا کہ یار نہیں یار مجھے لگ رہا ہے کہ عزت مجھے تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہے سسرال میں, محسوس جس دن ہونا شروع ہو گئی نا عزت, آپ نے کہا یار 15 دن اب ادھر ہی ٹھہرو کم از کم, یا 1 مہینہ, اسی وقت سے آپ 4 شروع کر دیں گے. یہاں تک کہ نماز کے اندر اگر آپ کو خیال آ گیا نا, آپ نے ظہر کی نیت باندھی, 2 رکعت دل میں تھا, 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا یار پورے 15 دن ہی کر لو, کیونکہ نماز میں ہی ایسے خیال زیادہ آتے ہیں کہ عزت مل رہی ہے, اتحیات للہ والصلوات والطیبات, یار دیکھ لو میرا خیال ہے 15 دن, تو آپ پر لازم ہو جائے گا, یعنی یقین ہو گیا کہ اب 15 دن ٹھہرنا ہے, تو آپ پہ لازم ہوگا اس 2 کو 4 کر دیں. آپ سلام پھیرنے سے پہلے خیال آ گیا نا, تو اب 4 مکمل کریں. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ اور اس کے برعکس بھی, آپ گئے 15 دن کی نیت سے 4 پڑھنا شروع کر دی آپ نے, نماز کے دوران آپ کو خیال آیا کہ پتلی گلی سے نکل بھائی سالہ بیٹھا ہوا ہے, گھور کے دیکھ رہا ہے, سلام پھیرتے ہی پیٹے کا پکڑ کے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, آپ کا دوسری کا ارادہ اس کو پتہ چل گیا, تو آپ اب کیا کرو گے, ارادہ آپ کا بن گیا کہ بھائی میں اب نکل رہا ہوں بس, اب اور 15 دن ہوئے نہیں آپ کو, بس میں نکلتا ہوں, تو اسی وقت کیا بن جاؤ گے, مسافر. اور وہ 4 کی کتنی کر دو, 2 کر دو. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور ہاں, قضا جو ہے, جب سفر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ اپنے مقام پہ پہنچ کے 2 ہی پڑھی جائیں گی, اور جو حضر میں قضا ہوئی ہیں وہ سفر میں بھی پوری پڑھی جاتی, اور وتر بھی قضا ہوتی ہے. سمجھ لو. کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ لانڈی سے. روحانی بیماری کے لیے کیا کرنا؟ ہاں بس مسافہ کر لیے گا کہ ٹھیک ہے نا, بہت تھکا ہوا ہوں میں, پھر کبھی وہ ٹائم, وہ ملاقات کا طریقہ لکھا ہوا ہے نا وہاں, ٹھیک ہے. روحانی بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روحانی بیماری سے کیا مراد ہے؟ جن چڑیل بھوت. پھر بھائی روحانی اگر کوئی جن چڑیل بھوت ہے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو بس, کسی عامل کے پاس مت جاؤ. عامل کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا تو جن ویسے ہی بھاگ جائے گا. جنات آتے ہی ان لوگوں کے پاس ہیں جو روحانی علاج کراتے ہیں, ہم پہ کیوں نہیں آئے جن آج تک؟ الحمدللہ اللہ نے بچایا ویسی وجہ سے. آپ سوال یہ ہے کہ جیسے یوٹیوب کا چینل ہوتا ہے, یوٹیوب کا چینل اگر ہم کاروباری مطابق ہمارا چینل ہے تو ہم اس کی یوٹیوب کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں دنیا بھر میں, تو اس سے جو ویوز آتے ہیں ویوز پہ مونیٹائز ہوتا ہے چینل. ہاں ویوز تو دنیا کے کسی بھی کونے سے آ رہے ہیں, اس میں چاہے یہودی ہو چاہے کوئی بھی ہو, مسلم ہو کوئی بھی ہو, تو اس کے ویوز سے جو پیمنٹ آئے گی, جو یوٹیوب ہمیں پیمنٹ دے گا, وہ حلال ہوگی. حلال ہوگی بھائی. ویوز چاہے یہودیوں کے ہوں عیسائیوں کے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی پروڈکٹ کسی کو بھی بیچتے ہو تو آمدن تو حلال ہے نا. دیکھو یوٹیوب کی آمدن حلال کیوں ہے یہ سمجھو. یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے, مفتی کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو اینالائز کرنا. یوٹیوب آپ کو جو پیسے دے رہا ہے وہ یوٹیوب پہ جو ایڈ چل رہے ہیں اس پہ لڑکیاں نچوانے کے نہیں دے رہا, وہ نہ ان ایڈ کو لڑکیوں کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے. یوٹیوب آپ کو پیسے دے رہا ہے کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے, جو فی نفسی ہی ایک جائز کام ہے بشرطے کہ وہ پروڈکٹ حلال ہو. سمجھتے ہو؟ اس میں جو موسیقی اور غیر شرعی چیزیں آ گئی وہ ضمناً ہیں, پیسے ان کے نہیں مل رہے آپ کو. اس کی مثال ایسے, شیمپو کی بوتل جب دکاندار بیچتا ہے تو بوتل کے اوپر ایک حسینہ کی تصویر ہوتی ہے, لمبے بال, اور اسی ہو سکتا ہے اسی سے متاثر ہو کے وہ بوتل لی ہو. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اٹریکشن میں اس کا دخل تو ہوتا ہے لوگوں کو متوجہ کرنے میں. پیسے جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں وہ شیمپو کے دے رہے ہوتے ہیں, اس تصویر کے نہیں دے رہے ہوتے. اب دکاندار تصویر بھی تو بیچ رہا ہے نا ساتھ میں, لیکن کیا دکاندار کی ارننگ کو حرام کہا جائے گا اس بیس پہ کہ تصویریں, فحش تصویریں بیچ رہا ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ تصویر تو کمپنی نے لگا دی میری پرمیشن کے بغیر, نہ میرا اس کے لگانے میں کوئی دخل نہ اس کے بنانے میں کوئی دخل ہے, میں تو شیمپو کی نیت سے بیچ رہا ہوں تو مجھے اس کے پیسے مل رہے ہیں. اب کمپنی نے لگا دی تو یہ کمپنی کا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک نہیں ہے, میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو آپ جب گوگل کو اپنا چینل مونیٹائزیشن کے لیے دیتے ہو تو گوگل سے آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ کمپنیوں کے ایڈ, یعنی ان کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ایڈ چلا سکتے ہیں, اور اس ایڈ کے آپ پیسے لیں گے تو ہمیں بھی دو پیسے, کیونکہ خود بھی تو لے رہے ہو, ہمیں بھی دو پیسے اس کے. تو ایڈ اگر جائز چیز کا ہوگا تو اس کی ارننگ حلال ہوگی, ناجائز چیز کا ہوگا تو ارننگ حرام. باقی اس میں جو بے حیائی کا عنصر ہے, نہ وہ آپ کے کہنے سے آئے نہ وہ آپ کے اختیار سے آئے. جن کمپنیوں نے وہ بنایا ہے ناجائز, وہ تو گناہگار ہوں گی,
یا جس نے وہ بنایا وہ بھی گناہگار ہوگا, لیکن ارننگ حرام نہیں ہو سکتی اس بیس پہ, کیونکہ ارننگ اگر اس بیس پہ حرام ہو گئی تو پھر تو بہت یہ حرمت بہت آگے تک جائے گی. کچھ اسکالر ہیں جن کے کھوپڑی وپڑی تو ہے نہیں ان کے پاس, انہوں نے کہہ دیا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, بڑے مزے سے, اور پھر مولوی یوٹیوب کی ارننگ کو حلال کہتے ہیں, ان کی دکانیں منجن جو ان کی عادت ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو پھر ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے جتنا بھی عملہ ہے سب کی حرام, کیونکہ سب کو ایڈورٹائزمنٹ کی سے تنخواہیں ملتی ہیں. پھر صرف ڈراموں فلموں کی حرام نہیں ہوگی, بلکہ کوئی مذہبی اسکالر آ رہا ہے نیوز چینل پہ خبریں پڑھ رہا ہے, اس کی ارننگ بھی کیا ہے بھائی. جیو ٹی وی میں جو نیوز اینکر ہے جو صرف خبرنامہ پڑھنے کے لیے آئے, ہم تو کہتے ہیں اس کی آمدن حلال ہے, لیکن جو اسکالر کہہ رہا ہے نا کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ جیو نیوز کے جو نیوز اینکر ہے اس کی ارننگ بھی کیا ہے, حرام. کیونکہ جیو ٹی وی جو پیسے کماتا ہے, یا ایکسپریس ٹی وی پیسے کماتا ہے, بول ٹی وی پیسے کماتا ہے, وہ ایڈورٹائزمنٹ سے ہی تو کماتا ہے. اس ایڈورٹائزمنٹ میں کیا تہجد گزار داڑھی والے لوگ دکھا رہا ہوتا ہے, وہ کون سا ایڈ ہے جس میں نیک پرہیزگار باپردہ عورتیں آ رہی ہوں؟ تو پھر اس کی ارننگ حرام ہوگی, اور وہ اسی ارننگ سے نیوز اینکر کو بھی پیسے دیتے ہیں, جاوید چودھری کو بھی اسی سے پیسے ملتے رہے ہیں, اور وہ دوسرے مشہور مبشر لقمان کو بھی. تو یہ سارا نزلہ مولویوں پہ کیوں گرا رہے ہو؟ میں نے جہلم والی سرکار سے یہ سوال کیا ہے, لیکن سرکار کی عادت ہے جب اپنے اگینسٹ سوال جاتا ہے تو وہ پرچی ایسی گھومتی ہے نا, وہ کسی کو کان خبر نہیں ہوتی گئی کہاں. وہ پرچی لکھنے کی بھی جہلم سرکار اکیڈمی میں وہی سوال پوچھا جائے گا جو جہلم سرکار کی طرف سے پرمیشن ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ پوچھ لیں, نا پابندی ہے. تو انہوں نے بول دیا مفتی طارق مسعود صاحب کا یوٹیوب چینل, فلانے مولانا کا یوٹیوب, یہ حرام کما رہے ہیں, یہ حرام آمدن. لیکن ہم تو ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ جائز ہے تو سب کے لیے جائز ہے, ناجائز ہے تو سب کے لیے ناجائز ہے. تو اگر یہ حرام ہے تو پھر جتنے ولاگرز ہیں سب کی تنخواہ حرام ہے. پھر جاوید چودھری جو جیو ٹی وی پہ اور مختلف ٹیلی ویژن چینل پہ مبشر لقمان اور جتنے بھی صحافی ہیں سب کی آمدنیں کیا ہو گئی, حرام. جن کو بھی ٹی وی سے, کیونکہ ٹی وی کیا لوگوں کو حج کرا کے تھوڑی پیسے کماتا ہے, وہی ایڈورٹائز دکھاتا ہے, اسی ایڈورٹائز سے آمدن آتی ہے, اسی آمدن کو وہ اپنے عملے میں تقسیم کرتے ہیں. ہاں ٹی وی میں ڈراموں فلموں والے کی آمدن کو ہم حرام کہتے ہیں کیونکہ وہ تو بے حیائی ہے, وہ تو ان کو تو پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں. لیکن اگر ٹیلی ویژن میں کوئی نیوز چینل ہے آپ کا, کوئی جائز کام ہے, تو اس کی آمدن جائز ہے, حالانکہ وہ آمدن بھی اشتہارات کی ہوتی ہے, سمجھتے ہو. تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں بھائی اشتہار میں اگرچہ لڑکیاں دکھانا ناجائز ہے, لیکن پیسے لڑکیاں دکھانے کے نہیں دے رہی کمپنی کہہ رہی ہے میرا شیمپو دنیا میں بکے, میرا صابن دنیا میں پروموٹ ہو رہا ہے, اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں آپ کو. اس لیے اگر شراب کا ایڈ چلے گا تو وہ اس کی ارننگ حرام ہوگی, اور اگر جائز چیز کا ایڈ چلے گا تو ارننگ حلال ہوگی. اگرچہ اس میں ناجائز چیز آ رہی ہے وہ نہیں آنی چاہیے, اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے, تو ارننگ حرام نہیں ہو سکتی. تو ورنہ تو یہ ساری ارننگ لوگوں کی ارننگیں حرام ہو جائیں گی. لیکن وہ سرکار نے فتوا دیا, کیونکہ فتوا سیکھا تو ہے نہیں, کہیں سے پتہ بھی نہیں ہے, دارالفتہ سے کبھی کوئی تعلق بھی نہیں رہا, بیٹھے خود ہی کتابیں پڑھ کے دے مار 4.5 فتوے, اور پھر ان فتووں کی بیس پہ مولویوں کی ارننگ حرام اور مولوی یوٹیوب سے کما رہے ہیں. جب سوال پوچھا گیا کہ یہ تو سارے صحافیوں کی تنخواہیں پھر حرام ہے, صرف مولویوں کی تھوڑی ہے, سارے نیوز اینکر, الجزیرہ کے نیوز اینکر کی تنخواہ بھی حرام, اور جتنے بڑے بڑے چینل ہیں سب کے تنخواہیں حرام. تو وہ سوال کا آپ تک کوئی جواب نہیں ملا. تو یہ صرف ایک بندہ ہے جو مولویوں پہ ٹھڑک نکالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, جب سوال اگینسٹ جاتا ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ تو ایسے گھماتے ہیں سوال کو, دعوی چینج ہو جاتا ہے بعض دفعہ, تو سمجھتے ہو. اور کوئی سوال؟ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ یہ اگر ہم جیسے ابھی ہم نے پہلے اکثر مساجد میں دیکھا ہے خطبے کے دوران جمعہ والے دن بیساکھی استعمال ہوتی تھی, اب وہ کیوں نہیں ہوتی, اور کافی ٹائم سے نوٹ کر رہا ہوں. دیکھو بہت سے علماء خطبے کے دوران بیساکھی استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا, اس لیے میں نے استعمال کرتا ہوں. وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو علاقہ تلوار کی زور سے فتح ہوا ہو, جہاں اسلام آیا ہو تلوار سے, جنگ ہوئی ہو, وہاں تلوار ہاتھ میں لے کے امام کو خطبہ دینا چاہیے تاکہ ایک اسلام کی شوکت کا اظہار ہو. تو ایک خاندانی بات لکھی ہے کہ بھئی یہ جہاد سے فتح ہوا یہ علاقہ, تو اب تلواروں کا دور تو کیا, اب تو کلاشن کوفوں کا ہے, بم ہاتھ میں لے کے پھر خطبہ دے انسان. اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا میں, تو پھر وہی اکیلا ہی ہوگا, باقی پبلک گھر بیٹھی ہوئی ہوگی. مفتی صاحب ہم لوگ انڈیا سے آئے آپ سے مصافحہ کرنا. اچھا بیٹا ابھی کرتے ہیں, بس جو امام صاحب کر رہے ہیں چھوڑ دو اماموں کی جان یار, ان سے اچھی چیزیں سیکھو. اب ایک بیساکھی کو پکڑ کے امام صاحب پتہ نہیں کیا کیا, چھوڑ دو. جو آپ کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں, امام کا ایک احترام بھی تو ہے نا. نہیں سنت ونت نہیں ہے بیساکھی سے. امام جو ہے نا اپنی مسجد کا امام, اس کو محبت دو, اس کی قدر کرو, اس کی غلطیوں کو, چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہر ایک سے ہوتی ہیں
अपने बाप की जैसा समझो उसको, पूरा सीधा अपने अब्बा को कर सकता है कोई दुनिया में? एहतरामन चुप हो जाता है यार। तो ऐसे ही जिसके पीछे नमाजें पढ़ते हो, सारा सही थोड़ी कर सकते हो उसको। जो सही है, जो थोड़ा बहुत गलत है बोलो कोई बात नहीं यार, इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जाने दो, हमसे थोड़ी सवाल होगा। हाँ, ऐसा ना हो कि वो करप्शन शुरू कर दे और धांधलियां शुरू कर दे। जामत रशीद के जो बानी है उनका क्या मौकफ है वीडियो के बारे में? जामे तो रशीद के जो बानी हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब वीडियो को जायज़ नहीं समझते थे, बस उनसे इख्तलाफ है। ये तो बाद में दारुल उलूम कुरंगी में पूरी बहसें हुई हैं कई महीने। असल में वो उनका इसलिए भी था कि उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस तरह इस्तेमाल था ही नहीं। एक मखसूस चैनल होते थे, उनमें बेहयाई ही थी, तो इस पहलू से गौर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो बाद में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने उलमा को जमा किया, भाई इस पे डिबेट होनी चाहिए। तो एक महीना बहुत लंबी चौड़ी बहसें हुई हैं इस पे। अस्सलाम वालेकुम। ये हज़रत साहब सवाल करना चाह रहा था कि ये उस वक्त भी जरूरत की वक्त इसकी वो भी गुंजाइश देते थे वीडियो की, मुफ्ती रशीद अहमद साहब भी, लेकिन चूंकि इसका नेगेटिव इस्तेमाल ज्यादा था तो वो फतवा उनका पब्लिक में गया नहीं है, वो निजी महफिलों में था। सिक्योरिटी वगैरह के पेश नजर जैसे हरमैन में वो वहां उसको भी जायज कहते थे वीडियो को, सिक्योरिटी की जरूरत है ना हरमैन में वीडियो का इस्तेमाल, वो तो सिक्योरिटी कैसे होगी, तो सिक्योरिटी की गरज से और इन चीजों से बास चीजों में उन्होंने भी गुंजाइश दी थी। जी, मेरा सवाल ये था कि प्रॉपर्टी वगैरह के हवाले से जो इंस्टॉलमेंट पे आजकल चल रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोविडेंट फंड जायज है, ये इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं प्रॉपर्टी? हाँ ले सकते हैं, इसमें कोई सूद वगैरह? ये सूद नहीं है, ये आपकी तनख्वाह कटती है जो बाद में बढ़ा के मिलती है, तो आपकी मिल्कियत में आई ना, आया ही नहीं कुछ। जी, मैं ये इसकी प्रॉफिट फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंस्टॉलमेंट पे जो बिल्डर्स इंस्टॉलमेंट की जो प्रॉपर्टीज वगैरह सेल कर रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह हैं, जैसे जोड़िया बाजार है, बिल्डर्स जो इंस्टॉलमेंट पे जायज है चीजें, लेकिन उसी वक्त तय हो जाए कैश पे इतनी कीमत है, उधार पे इतनी, तो फिर वो कंफ्यूज ना हो, फिर उसी वक्त तय करें मैं कौन सी कीमत पे लूंगा, बाद में वो कीमत चेंज नहीं हो सकती। बस मेरा ख्याल है थक गए काफी। एक सवाल आखिरी, इंडिया वाले बस आ जाए जल्दी से मुसाफा कर लें, और ये दो भाई जो हैं जल्दी से शाबाश। अबे तस्वीरों की लाइन लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा, इंतकाल हो जाएगा।